मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको वेलकम कहते हैं और आपको कहते हैं कि हम आप सबको बहुत बहुत प्यार करते हैं और उसी प्यार में ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं ताकि आप इस इब्लीस के कब्ज़े से छूट कर पूरे तौर से जो खुदा का मकसद आपकी ज़िंदगी के लिए वो आप पूरा कर सकें। तो हम ये जो टॉपिक है ख़ास तौर पर क्या मसीहों में भी बदरूहें हो सकती हैं जो अपने आप को मसीही होने का दावा करती हैं, कहते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप चर्च में जाते हैं तो तकरीबन मैंने सर्वे किया, मैंने स्टडी की है, तो बहुत ज़्यादा तकरीबन 90% से ऊपर जो लोग चर्च में आते हैं, 90% से जो ऊपर जो लोग चर्च में आते हैं, खा वो दुआ करने वाले हैं या कौन से भी हैं, उनमें किसी न किसी तरह की बदरूह होती है और उसको निकालने की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आपको चंद एक मिसालें देना चाहता हूँ। बहुत सारे खुदा के खादमों ने ये जो अपने ताल्लुक़ से कहा और मैं उनके बकौल जो उन्होंने कहा है बता रहा हूँ। एक ख़ास बात कि उन्होंने जब दुआ की तो उन्होंने देखा कि उनमें से बदरूहें निकली हैं, हालांकि वो बहुत खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान जो है वो उसकी जैसे है रूह, जान और बदन, इसमें तीन हिस्से हैं। जैसे अंडे में है, अंडे का जो आउटर शेल और जो सफ़ेदी वाला और जो जर्दी वाला, ये तीन है। जैसे पानी जो है ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड आइस भी हो सकता है। तो इसके जो तीन जो क्या कहते हैं फॉर्म्स हैं, इसी तरह इंसान जो है वो रूह, जान और बदन। अब जब इंसान तौबा करता है तो उसकी रूह जो है वो निजात पा जाती है, रूह के अंदर पाक रूह आकर रहता है, लेकिन उसकी जो अदात है वो फ़ौरन तब्दील नहीं हो जाती और उसका जिस्म जो है वो एकदम में कामल नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में और अक्सर वो उससे दरवाज़े खुल जाते हैं और उन दरवाज़ों के ज़रिए से बदरूहें आ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीही नहीं है, वो मसीही है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई इब्लीस के लिए आँखों के ज़रिए, कानों के ज़रिए, सोचों के ज़रिए या किसी तौर से भी कोई दरवाज़ा खोला हुआ है और उसकी वजह से उसकी जो है वो जान में और बदन में वो क्या आ गया, बदरूहें आ गई हैं और उस वजह से वो नुकसान उठा रहा है, दुख उठा रहा है और उसी के सबब से वो अपने उस प्लान को जो खुदा का प्लान उसके लिए है, जैसे यिर्मयाह की किताब उसका 29 वर्स 11 में लिखा है कि फॉर आई नो द प्लान आई हैव फॉर दी, द प्लान टू प्रॉस्पर दी, नॉट टू हार्म दी बट गिव यू होप एंड फ्यूचर। आइए हम यिर्मयाह की किताब देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। लेकिन जो इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, द प्लान्स टू प्रॉस्पर यू। खुदा कहता है कि मैं जो तुम्हारे बारे में जो प्लान्स रखता हूँ, लेट मी रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश। फॉर आई एम नोज, फॉर आई एम का मतलब द लॉर्ड knows the thoughts, plans and intentions that I am thinking toward you। यहाँ पर ना सिर्फ वो कहता है कि थॉट्स, यहाँ पर थॉट्स भी लिखा है, प्लान्स भी लिखा है, इंटेंशंस भी लिखा है, that I am thinking toward you, जो मैं तुम्हारी बाबत सोचता हूँ, रखता हूँ, ख्याल रखता हूँ। says the Lord, the thoughts of peace। पीस का जो शलोम लफ्ज़
استعمال کیا گیا. تو میں اس کا جو ڈیفینیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر شلوم کے متعلق سے سیکھیں تو یہاں پر لکھا شلوم کین ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش ود اے سنگل ورڈ. جو شلوم کا لفظ ہے وہ انگلش کے ایک لفظ میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. شلوم کمز فرام شلیم میننگ ٹو بی کمپلیٹ. شلوم کا جو لفظ ہے وہ شالیم سے نکلا جس کا مطلب ہے مکمل ہونا. when there is a shalom, جب شلوم ہوتا ہے there is a tranquility, justice, sufficient food, مطلب امن ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے, کثرت کے ساتھ کھانا ہوتا ہے, کپڑے ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ, اور گھر ہوتا ہے اچھے والا. there is a divine health. اس کا مطلب یہ بھی کہ جو الہی صحت ہے وہ ہوتی ہے. with no sickness, بیماری نہیں ہوتی. شلوم means an absence of disorder. شلوم کا مطلب ہے کہ ڈس آرڈر, بے ترتیبی نہیں ہوگی. اگر آپ کے گھر میں سکون ہے تو وہاں پر بے ترتیبی نہیں ہوگی. اکثر آپ جب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, چیزیں ادھر ادھر کھلری پڑی ہوتی ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر میں شلوم نہیں ہے. انجسٹس اتنے ناانصافی نہیں ہوتی, نہ اتنے رشوت خوری ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جاتے ہیں تو پولیس کو رشوت, بہت رشوت خوری, کرپشن جو ہے یہ بددیانتی. ایک بتا رہا تھا ابھی کل, میں کسی سے بات کر رہا تھا پاکستان میں, جب فون آیا تو میں کسی سے بات کر رہا تھا, تو وہ ایک بہن تھی ہماری بچی, وہ بتا رہی تھی کہ ہم ایک شہر میں گئے اور وہاں پر ہم ایک ہوٹل میں رہے, اور وہاں پر ایک جولری والا تھا, اور جب وہ دوسرے شہر میں آئے تو وہ اسی برانچ کے ہوٹل کے اس جولری والے کے پاس گئی. تو وہ جولری والا کہتا ہے کہ ہمارے نا جب انگلینڈ سے ایک ٹیم آئی ہوئی تھی تو یہ جو پرس آپ کو میں دے رہا ہوں نا, آپ کو میں 4,000 کا دے رہا ہوں, لیکن ان کو میں نے 9,000 کا بھیج دیا ہے. تو مجھے بڑا دکھ بھی لگا کہ یہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ جو کرپشن جو ہے, جب یسوع مسیح نے نا زندگی میں, وہاں پر ایسے ہی کرپشن ہوتی ہے, کانفلکٹ ہوتا ہے, لیک, کمی ہوتی ہے. جب یسوع مسیح نہیں ہوتا کمی ہوتی ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے جہاں ہم رہ رہے ہیں بلیس کیا ہوا اس ملک کو. خدا کو یسوع مسیح کو سارا جلال ملے, کیونکہ اس ملک میں یسوع مسیح کا نام اونچا کیا جاتا ہے. اور ہم یہاں پر اتنا کیا کہتے ہیں, کھانا, فروٹ, یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کبھی کمی نہیں ہوتی. لیکن دوسرے جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر سے فروٹ لائے, چیزیں لائے تو ساری کی ساری تھوڑے گھنٹوں میں ختم. ہیٹرڈ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ہم نے دوسروں کو ہیٹ نہیں کرنا. اور میرٹ بیس پر یہاں پر سلیکشن ہوتی ہے. یہ نہیں کہ یہ اس کا رنگ کالا ہے, اس کا یہ ہے, وہ ہے, اس کا فلانا مذہب ہے, اس کا فلانا ہے, یہ نہیں. ابیوز نہیں ہوتا, وائلنس نہیں ہوتا. جب شلوم ہوتا ہے, جب یسوع مسیح جو ہے وہ شلوم ہے, وہ سلامتی کا شہزادہ ہے, جب ہمارے گھروں میں وہ آ جاتا ہے نا صحیح طور سے, تو پھر کمی نہیں ہوتی, پھر نفرت نہیں ہوتی, پھر ابیوز نہیں ہوتا, وائلنس نہیں ہوتا, مارکٹ آئی مطلب پین نہیں ہوتی, درد نہیں ہوتی, سفرنگ بھی نہیں ہوتی, امورالٹی بھی نہیں ہوتی, اینڈ آل ادرس نیگیٹو فورسز. یہ جو ہے, یہ جب شلوم نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ کہتا ہے. اور دوسری بات وہ کہتا ہے کہ ایک استاد تھا, اس نے شلوم کا مطلب یہ بتایا کہ نو گڈ تھنگ از ود ہیلتھ. کوئی بھی جو اچھی چیز ہے وہ آپ سے باز نہیں رکھی جائے گی جب شلوم آ جائے گا, پیس آ جائے گا. Therefore we pray for the shalom of Jerusalem. ہم اسی طرح یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. اپنے ملک کے لیے آپ نے سلامتی کی دعا کرنی ہے کہ خدا آپ کے ملک کو, آپ کے شہر کو, آپ کی گورنمنٹ کو برکت دے. We are praying that there will not be any injustice. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے
علاقے میں, ہمارے شہر میں, ہمارے ریاست میں, ہمارے صوبے میں وہ کیا ہو, ناانصافی نہ ہو, بے ترتیبی نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو, مار کٹائی تشدد نہ ہو, غربت نہ ہو, بیماری نہ ہو, ابیوز نہ ہو, ایکسیڈنٹ نہ ہو, اور بے گھر نہ ہو, لوگ درد نہ ہو, بھوک نہ ہو. یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں کہ ہم نے دعا کرنی کہ خداوند یسوع مسیح جو سلامتی کا شہزادہ ہے وہ ہمارے گھروں میں, ہمارے پڑوس میں, نیبرہڈ میں, ہماری ٹاؤن میں, ہمارے سٹی میں, ہماری پراونس میں, اسٹیٹ میں کام کرے اور اس کی حضوری آئے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان علاقوں سے غائب ہو جائیں. When shalom reigns, there will be no immorality, no injustice. جب یسوع مسیح جو ہے وہ شلوم, سلامتی کے شہزادہ ہے, جب امن جو یسوع مسیح سے نکلتا ہے وہ رول کرتا ہے تو وہاں پر امورالٹی جو نہیں ہوگی اور نو انجسٹس. آپ کو یہ نہیں کہ انصاف نہیں ملے گا بلکہ انصاف ملے گا. The principal advocate in the Torah will be followed by all. یہ کہ جب شلوم ہوگا تو پھر جو خدا کا جو شریعت میں حکم ہے کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. جب ہم خدا سے محبت کریں گے اور انسانوں سے محبت کریں گے تو پھر ہم کسی سے نفرت نہیں کر سکتے. آمین. اور پھر ہم کسی کا نقصان نہیں چاہیں گے. اور ہم اسی ٹاپک پر واپس چلتے ہیں. کیوں یہ جو ابھی ہم باتیں ہم نے پڑھی ہیں خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا یہ مقصد ہے ہم سب کے لیے, خاص طور پر جب میں یہ جو مسیحیوں کا تعلق سے بات کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کی بیٹی ہوں, God is my king. جب خدا جو میرا بادشاہ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کا بچہ اور بچی کیا ہوتی ہے, وہ شہزادہ اور شہزادی ہوتی ہے. اور اگر شہزادہ شہزادی جو ہے وہ ساری بیماریاں اس کو پکڑی, یہ ساری چیزیں اس کی زندگی بھی خراب ہے, تو یہ کیسا شہزادہ شہزادی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم نے دیکھنا ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہاں پر as unreasonable as it may seem, Christians are not as ready to get rid of the indwelling demons as one might assume. بہت سارے جو مسیح ہیں پہلی بات تو یہ ایڈمٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ان میں بدرو ہے. وہ کہیں گے کہ نہیں میں تو مسیحی ہوں, میرے اندر کیسے بدرو ہو سکتی ہے. اب اس کے بارے میں اس کی وجہ کہ some are embarrassed to admit the need for deliverance. بہت سارے جو اس سے مطلب شرم محسوس کرتے ہیں اور حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بات ہے خرابی ہے بدرو کی وجہ سے ہے اور وہ آزاد نہیں ہونا چاہتے. The embarrassment should never result from having them but in failure to act completely in getting them out. Others have walked in agreement with a certain spirits for so long that they do not want to change. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ شرم محسوس کرتے ہیں, شرم کی وجہ سے وہ بدرویں ان کی زندگی میں رہتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں اور اس جو خدا کا منصوبہ پلان ہے وہ ان کی زندگیوں میں پورا نہیں ہو سکتا. اور بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں انہوں نے مطلب بہت سارے ایسے مسیحی ہیں جو بدرویں بہت سالوں سے ان کی زندگی میں رہ رہی ہیں اور انہوں نے بس کمپرومائز کی زندگی گزاری ہوئی ہے. Such are those who have made friends with pigs. مطلب جیسے انہوں نے سوروں کے ساتھ یہ ناپاک روحوں کے ساتھ انہوں نے دوستی کی ہے. But even prodigal son came to himself while among the swine and decided he would separate himself and return to his father.
جو مصرف بیٹا تھا اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ان سوروں سے، ناپاک چیزوں سے علیحدہ کرے گا اور اپنے باپ کے پاس جائے گا. Let us pray that all God's children who cohabit with the spiritual swine will see that there's a better life. ہم دعا کریں کہ یہ جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں جن کو ابلیس نے پکڑا ہوا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب، چاہے آپ مسیح ہیں یا غیر مسیح، ایک طور سے دیکھیں تو ہم کو پیدا کس نے کیا ہے؟ انسان کو بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے. خدا نے آپ کو اور مجھ کو بنایا ہے اور ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. لیکن گناہ کی وجہ سے، گناہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس گناہ کی وجہ سے آدم اور حوا جو تھی وہ شیطان کے حضور انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور وہ شیطان کے غلام بن گئے. اور اسی سبب سے ہی ہوتا ہی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، اور یسوع نے کہا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور وہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم شیطان کے غلام بن جاتے ہیں، چاہے ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہوں. چاہے خدا نے ہمیں اپنی صورت و شبیہ پر بھی بنایا ہے، حالانکہ خدا نے ہمیں اپنی صورت و شبیہ پر بنایا، لیکن گناہ کے سبب سے ہم نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا شیطان کے حضور میں، اور اب شیطان کا ہم پر اختیار ہوتا ہے. اس لیے اب ضرورت یہ ہے کہ ہم شیطان کے قبضہ سے نکل کر خدا کے پاس واپس آ جائیں. جو خدا نے طریقہ کار بتایا، وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار ہے یسوع مسیح کا. خدا نے انسان کے لیے ایک راستہ کھولا ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، 100 راستے نہیں ہیں. یسوع مسیح نے یہ کہی ہے بات، یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. یسوع مسیح وہ واحد راستہ ہے جس کے وسیلہ سے آپ خدا کے پاس آ سکتے ہیں، آپ نجات پا سکتے ہیں. آپ پھر سے جو تعلق گناہ کے سبب سے، آدم کے گناہ کے سبب سے، آپ کے گناہ کے سبب سے ٹوٹ گیا تھا، اس کو دوبارہ سے کون بحال کر سکتا ہے؟ جب آپ یسوع کے پاس آئیں گے اور اقرار کریں گے کہ یسوع میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو انسان بن کر اس دنیا میں آیا اور میرے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، تو نے دکھ سہا، مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں، اور اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں، چھوڑتی ہوں. اور اے یسوع تو اب میری زندگی میں آ، تو میرا مالک ہے، تو میرا خداوند ہے، اور آج سے میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا، چلوں گی. اور اب پھر سے آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں. جو آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے لیے گناہ کی وجہ سے بیچ ڈالا تھا نا، اب یسوع نے کیا کیا؟ اپنے خون کے سبب سے آپ کو خرید لیا ہے. پریز گاڈ، دوبارہ سے آپ کو خریدا گیا ہے اور آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئے. کرنا کیا؟ آپ نے یسوع پر ایمان لانا ہے. جیسے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12 میں لکھا، جنہوں نے اس کو قبول کیا، جنہوں نے اس کو قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی وہ جو اس کے بیٹے کے نام پر ایمان لاتے ہیں. جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر سے دوبارہ سے خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں. تو طریقہ کار یہی ہے. اور جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بدروہیں جو ہے وہ ہم کو چھوڑ دیتی ہیں. وہ ہم نے ان کو حکم دینا یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم میں سے نکل جائیں. آمین، پریز گاڈ. سو میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا وہ مقصد، وہ ارادہ جس کو ہم یرمیہ 29 باب اس کی 11 آیت میں پڑھتے ہیں پورا ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے بدروہیں. وہ بدروہیں جو ہیں وہ آپ کو اس مقام پر آنے نہیں دے رہی
जिस पर आपको होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा की बेटी हूँ, मैं बादशाहों के बादशाह का बेटा हूँ, बादशाहों के बादशाह की बेटी हूँ, तो मेरी हालत जो है वो फ़कीरों से भी बदतर है और बीमारियाँ नहीं मुझे छोड़ रही, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं शैतान के कब्ज़ा में हूँ और शैतान के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और बदरूहें मेरी ज़िंदगी में हैं। चाहे मैंने तौबा की थी एक दफ़ा या बपतिस्मा भी लिया, चर्च भी आ रहा हूँ और ये सारी बीमारियाँ भी मेरी ज़िंदगी में हैं, हाँ, हम कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बदरूहें हैं और वो बदरूहें आपको उस मुकाम पर आने नहीं दे रही, इसलिए वो बदरूहों को निकाले जाने की ज़रूरत है। आमीन। तो आइए हम ये देखें Colossians chapter 2, Colossians chapter 2 15 से 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। और उसको ऊपर से भी हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रेज गॉड। इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने, जो इख्तियार वाले कौन थे? बदरूएं थी। हुकूमत वाले कौन थे? बदरूएं थी। उनको खुदावंद यीशु मसीह ने शिकस्त दे दी है और हमने अब फतह में चलना है। ट्रायम्फ लाइफ, ट्रायम्फ जो विक्ट्री से एक आगे लफ्ज़ होता है, यीशु मसीह ने हमारे लिए फतह हासिल कर ली है, लेकिन हमको क्या मिल गई है? फ्री में फतह। ये है ट्रायम्फ। सो हमने इसके लिए जंग नहीं की, यीशु मसीह ने जंग की है और हमको मुफ्त में फतह मिल गई है। और यही है, हमने उस फतह में चलना है और इस ईमान के साथ कि यीशु मसीह ने ये हमारे लिए काम कर दिया। अब हम नाकाम ज़िंदगी नहीं गुजारनी, हमने कामयाब होना है। आमीन। सो आइए हम दुआ करें फिर से। जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है इस सीरीज़ में और हम बहुत सारे प्रोग्राम इस तलक से करेंगे ताकि आप जो हैं शिफा पाएँ, आप जो हैं आज़ाद हो और वो मकसद जो खुदा आपके लिए रखता है वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। आमीन। सो इसलिए आइए हम दुआ करें। जितने भी, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में बताया कि जितने भी आप समझते हैं कि किसी हिस्से में भी बदरू है, आपने, जैसे मैंने वो कहा मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब की 18 आयत, वो सांपों को उठा लेंगे। ये जो बदरू है सांप है। अगर आपको हार्ट की तकलीफ है, आप अपने दिल पर ऐसे हाथ रखें, पकड़े उसको, सांप को। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं सांप को पकड़कर खींचकर बाहर करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। उसको अस्पताल की तह में डालता और हुक्म देता हूँ वहीं रहे, वापस ना आए, यीशु मसीह नासरी के नाम में। और फिर ऐसे हाथ करना, मैं तेरी शिफा को, यीशु के नाम में शिफा को इस दिल में जारी करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में दिल में शिफा को जारी करता हूँ। और जो पादरी साहबान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप अपने चर्चेस में इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें और आप देखेंगे कि आप ये जो बदरू हैं, जो सांप बैठे हुए, उसको ऐसे पकड़ कर खींचना शुरू करें। खींचे खींचे, यीशु मसीह के नाम है, खींचे, इसको बाहर करें यीशु मसीह नासरी के नाम है, दूरों। आमीन। और ये देखेंगे कि आप शिफा पाते जाएंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आमीन। और ये जो चीज़ें हैं आप देखना कि कैसे खुदा आपको शिफा देता है। आमीन। सो आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है उन पर फजल कर कि वो ईमान के साथ इन बदरूहों को बाहर करना शुरू करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और हुक्म ने, नापाक पुरुष, हम तुम्हें बड़ी जंजीरों से, ऐसे जैसे जंजीरें आप ईमान के साथ कहना कि जंजीरें से बांधते हैं, बड़ी जंजीरें जो ना टूटने वाली जंजीरें हैं, अनब्रेकेबल चेन्स फुल ऑफ गॉड्स राथ, खुदा के कहर से भरी जंजीरें, खुदा की आग से भरी जंजीरें, आप उसको ऐसे पकड़ कर उनको बांध रहे हैं और उनको बांध कर उसको पटक दें, पताल की तह में डाल दें यीशु मसीह नासरी के नाम में। और देखेंगे आप शिफा पाएंगे, आप आज़ाद होंगे। लोग, जब आप ऐसे दुआ करना शुरू करेंगे तो लोग जो हैं वो आज़ाद होना शुरू हो गए, लोग शिफा पाना शुरू करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन।
تو پھر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان پروگرامز کو کنٹینیوسلی واچ کریں، لگاتار واچ کریں، کیونکہ یہ ایک سیریز ہے بدروہوں کے تعلق سے. ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم ان پر فتح پا سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو اپنے گھروں سے نکال سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں دیکھیں گے، تو اس لیے آپ ان پروگرامز کو دیکھنا مت بھولیے. اور آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کریں، ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ کریں، اور ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینلز کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں تو آپ کو پہلے پتہ چل جائے. آمین. خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے. سو ریممبر وی لو یو. اینڈ ایک اور بات، یسوع کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور ہر ایک زبان خدا باپ کے جلال کے لیے قرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. آمین. جیسس از دی لارڈ.